नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा काफरू फिर उन सब ने इनकार किया, कुफर किया, सुम्मा आमनु फिर वो सब ईमान लाए, सुम्मा काफरू फिर उन सब ने कुफर किया, सुम्मा ज़ादु फिर वो सब बढ़ते चले गए कुफरन कुफर में। लम यकुनिल्लाहु नहीं है अल्लाह ताला लियगफिरा ये कि वो बख्शे लहुम उनको, वला और ना लियहदियहुम ताकि हदायत दे उन्हें, सबीला सीधे रास्ते की तरफ। जी, ये कल हमने डिस्कशन थोड़ी सी की थी, और कल चूंकि प्रॉपर क्लास नहीं हो सकी, तो मैंने जो है ना आपको मुनाफिकीन की दो कैटेगरीज बताई थी। आप में से बता सकता है कोई कि वो दो कैटेगरीज कौन सी थी? पहली कैटेगरी तो ये थी ना कि जो लोग ऐसे ही मतलब किसी में शामिल हो जाते हैं जिनको कोई शऊर नहीं होता, और दूसरे वो होते हैं जिनको शऊर होता है, वो जानबूझ के इसमें दाखिल हो जाते हैं किसी ग्रुप में। हाँ, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शौरी तौर पर मुनाफिक होते हैं, यानी उनको पता होता है कि हम मुसलमानों की जमात में शामिल हो रहे हैं और हमारे दिल में ईमान नहीं है। ये शौरी मुनाफिक हैं। और कुछ जो है वो लाशौरी मुनाफिक होते हैं कि सबके देखा देखी जो है, तो देख रहे हैं जी सारे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, चले जी हम भी इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। फिर जब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं ना, तो फिर मुसीबतें आती हैं ना, तो फिर झटके लगते हैं, वो फिर पीछे हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे जो है ना वो सूरह बकरा का मैंने हवाला दिया था कि जो है ना जब रोशनी पड़ती है तो वो चलना शुरू कर देते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो रुक जाते हैं। तो इस तरह की जो है ना अल्लाह ताला ने जो है वो मिसाल दी हुई है मुनाफिकीन की सूरह बकरा में शुरू में ही। तो ये यहाँ जो है ना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा गफरू उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमनु फिर वो ईमान ले आए, सुम्मा गफरू फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा ज़दादु कुफरन फिर वो बढ़ते चले गए कुफर में। यानी ईमान लाए कुफर किया, ईमान लाए कुफर किया, फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो कुफर में बढ़ाते ही चले गए अल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक तो ये मुनाफिकीन के मुतालिक भी है कि मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी मुसलमानों में कभी जो है वो काफरों के दरमियान। एक तो ये मुनाफिकीन के मुतालिक भी आयत है। दूसरा इसका जो है ना वो कुछ कॉन्टेक्स्ट यूं भी समझ लें कि इससे मुराद जो है वो यहूदी भी हो सकते हैं। वो कैसे? कि बेशक जो लोग ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? मूसा अलैहिस्सलाम पर। सुम्मा कफरू फिर उन्होंने इनकार किया किसका? उज़ैर अलैहिस्सलाम का। सुम्मा आमनु फिर जो है वो ईमान लाए उनमें से कुछ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए। हाँ, ईमान लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, फिर क्या किया? हजरत उजैर का इनकार कर दिया। फिर हजरत उजैर पर ईमान लेके आए, हजरत ईसा का इनकार कर दिया। बात समझ में आ रही है कि बेशक वो लोग जो ईमान लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, और जो है वो कुफर किया किसके साथ? उजैर अलैहिस्सलाम पर। फिर जो है वो दोबारा उनमें से कुछ लोग जो है वो ईमान लेके आए किस पर? उजैर अलैहिस्सलाम पर। और फिर उन्होंने कुफर किया, इनकार किया किसका? ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर जो है वो कुफर में इतने बढ़ गए कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का भी इनकार कर दिया। बात क्लियर हुई? जी, पॉइंट क्लियर हुआ है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो जवाब दिया करें प्लीज। जी सर। हाँ, तो ये मुनाफिकीन के मुतालिक भी है और ये यहूदियों के मुतालिक भी कहा जा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनको हरगिज जो है वो माफ नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला जो है वो उनको हिदायत का रास्ता नहीं दिखाएंगे। बशीरिल मुनाफिकीना बिशारत दे दे मुनाफिकों को, खुशखबरी दे दे मुनाफिकों को, भी अन्ना इस वजह से कि बेशक लहुम उनके लिए अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब है। अच्छा, यहाँ बिशारत का लफ्ज जो है वो तंजिया इस्तेमाल किया गया है कि मुनाफिकीन को ये बिशारत दे दें कि उनके लिए जो है वो दर्दनाक अजाब मौजूद है। और मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी कि मुनाफिकीन को जो है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखा जाएगा। हाँ, फिद्दर की असफली फिन्नार,
اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے منافقین. آگے چلتے ہیں. الذین وہ لوگ جو یتخذون پکڑتے ہیں بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کی دوستی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے انہوں نے اپنی دوستی. اس کی عام مثال جو ہے نا, اب میں کسی پرٹیکولر پرسن کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ہمارے کئی ایسے ممالک ہیں جو مسلم سٹیٹس ہیں, وہ ان کے جو ہے وہ سرپرست ہیں, لیکن انہوں نے یرانہ لگایا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے یرانہ لگایا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. اس کی عام مثال میں آپ کو سیدھی سی بات کر دیتا ہوں. ایم بی ایس محمد بن سلمان جو اس وقت جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کا جو ہے وہ سرپرست ہے, اور اس بندے نے جو ہے وہ یرانہ لگایا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ نیوم سٹی جو ہے وہ بنا رہا ہے سعودی عربیہ میں, تاکہ جو ہے وہ انکم جنریٹ کی جا سکے. تو یہ ماضی کے کانٹیکس میں بھی بات دیکھی جا سکتی ہے, اور آج کل کے کانٹیکس میں بھی یہ بالکل بات جو ہے وہ ٹرو ہے کہ بے شک جو لوگ پکڑتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ, تو کیوں پکڑتے ہیں وہ؟ ایبتغون کیا وہ سب تلاش کرتے ہیں عندہم العزت ان کے پاس عزت. یعنی وہ ان کا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے, معاشرے میں ایک مقام ہے. ٹھیک ہے, جیسے امریکہ ہے, اسرائیل ہے, سارے اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں, جنگی بھی اور دوسری بھی. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے عزت مل جائے, ہم ان کے برابر بیٹھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ پھر بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعہ ساری کی ساری. تو یاد رکھیں عزت اور ذلت دینے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جی مائرہ, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بیٹا, کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر. جی بیٹا سر پوچھیں. مطلب یہ ضروری ہے کہ کوئی کنٹریز ہے, جیسے ہماری کوئی فرینڈس بھی تو ہوتی ہیں نا, نان مسلم ہوتی ہیں لیکن ہماری فرینڈس ہوتی ہیں, تو یہ بھی کوئی ایشو ہے کیا اس میں بھی؟ نہیں دیکھیں, جو سفارتی تعلقات ہیں وہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سفارتی تعلقات رکھنے میں کوئی پرابلم جی. نہیں ہے, لیکن یرانہ گانٹھنا جو ہے وہ مسئلہ خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی تعلقات رکھے تھے, جو سفیر آتے تھے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ کوشچن جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ اپروچ بتا رہی ہے کہ آپ کی اپروچ بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیں, سفارتی تعلقات تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ یرانے لگانے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہاں ہو کیا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر جو ہے نا ایئرپورٹ پر انہوں نے جو ہے وہ خواتین بٹھا دی ہیں, وہاں سینماز کھل چکے ہیں سعودی عربیہ میں, وہاں جو ہے وہ مندر انہوں نے بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یرانہ ہے نا. سفارتی تعلقات تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یرانہ نہیں لگانا ہم نے. بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی, جی سر. آپ کا بڑا اچھا بڑا ویلڈ کوشچن تھا ماشاءاللہ. وقت حالانکہ تھینک یو سر. نزلہ اس نے نازل کیا ہے علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں یہ حکم ان اذا کہ جب سمیتم تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں یکفر انکار کیا جا رہا ہے بہا ان کا ویستہزا اور استہزاء کیا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے بہا ان کا. فلا پھر نہ تقعدو تم سب بیٹھو معاہم ان کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ یہ خوضو وہ سب لگ جائیں فی حدیث کسی اور بات میں غیر ہی اس کے علاوہ انکم بے شک تم اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے. اچھا, یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وقد نزل علیکم فی الکتابی, کہ البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا ہے تم پر کتاب میں. کیا نازل کیا ہے؟ کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کہیں انکار ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے,
फला तक़उदू माहुम, तो उन लोगों के साथ ना बैठो। अच्छा, ये वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब में हमें पहले भी ये बता दिया है। ये जो है ना हम सूरत पढ़ रहे हैं, मदनी सूरत है ये, हाँ जी। ये मदनी सूरत पढ़ रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो एक सूरत थी सूरा इनाम, जो कि मक्के में ये हुक्म नाजिल हुआ था इसी तरह का, कि जो लोग जो है हमारी आयत में जो है वो मजाक उड़ाते हैं उनके साथ बैठो ना। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ जो है वो हवाला दे रहे हैं कि हमने पहले भी तुम्हें बता दिया है। अब फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब जो है तुम सुनो कि अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया जा रहा है और मजाक बनाया जा रहा है, तो उनके साथ मत मत बैठो उस मजलिस में। हत्ता यहूजू फी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो कोई और बात शुरू कर दें, फिर आप जा सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई जो है वो नबी अलैहिस्सलाम या कुरान या हदीस का मजाक बनाया जा रहा है, उस मजलिस में बैठने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर हम उस मजलिस में बैठे रहेंगे और हमारे सामने जो है वो ठट्ठा और मजाक बनता रहेगा, इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम भी उन जैसे बन जाओगे। देखिए, कुछ शियार होते हैं इस्लामी, जैसे जो है ना पिछले दिनों मैंने कोई रील देखी थी, और उसमें जो है वो बंदा जो है ना वन व्हीलिंग कर रहा था, और पीछे उसके ना एक उन्होंने कोई एनिमेशन डाल दी थी कि एक जो है ना वो हॉरर टाइप को चेहरा बनाया हुआ था, और नीचे लिखा हुआ था कि ये जो है ना बंदा जो है वो मौत के फरिश्ते के साथ साथ चल रहा है। अब ये मजाक वाली बात नहीं है, ये हमने मजाक नहीं बना दिया। भाई, मौत का फरिश्ता कैसा होता है तुम्हें क्या पता है? यानी हमने जो है वो हम इस पर जो है वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, और हम इस तरह की वीडियो जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है जी। तो इस तरह का मजाक भी नहीं करना। अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के जो शायर हैं, जो निशानियां हैं, उनके साथ हमने मजाक नहीं करना, याद रखिएगा। ये देखें, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लेकिन ये बिल्कुल एज इट इज जो है वो इस मुआशरे में भी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है बात। तो ये देखिए, कुरान जो है वो यूनिवर्सल एक किताब है, याद रखिएगा। तो फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाला है सब मुनाफिकों को, बल काफिरीन, और काफिरों को, फी जहन्नमा, जहन्नुम में, जमिया, इकट्ठा। कि अल्लाह ताला जो है वो मुनाफिकीन को जो है और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक और बात सुनने जरा, कि एक आपने हदीस सुनी होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स कोई बुरा काम होता हुआ देखे तो उसे चाहिए कि बजोरे बाजू उसे रोके, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो जुबान से ही मना कर दे, और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल में ही उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमजोर तर दर्जा है। ठीक है। और एक और रिवायत में है कि अगर दिल में भी बुरा ना जाने तो समझ ले कि उसमें राय बराबर भी ईमान उसके दिल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ अगर इस तरह की कोई मजलिस है, इवन देखें मेरा इंटरेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में है, और वहाँ रंग रंग के बंदे होते हैं और अजीबो गरीब किस्म की बातें हो रही होती हैं, तो वहाँ इस तरह के ठट्टे और मजाक चल रहे होते हैं, बिलीव मी यू। तो फिर इसका हाल ये है कि या तो उनको मना कर दें, अगर इतनी ताकत हम नहीं रख सकते कि भाई हम इसको मना नहीं कर सकते, तो उस मजलिस से उठ के हम बाहर निकल आए। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा मफहूम। आगे देखते हैं आगे क्या फरमाया जा रहा है। अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, मुंतजिर रहते हैं, इंतजार करते हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फाइन, फिर अगर काना हासिल हो लकुम, तुम्हें, फतहुन, फतह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू, वो सब कहते हैं, अलम, क्या नहीं, नकुन, हम थे, माकुम, तुम्हारे साथ। यानी जो मुनाफिक लोग हैं ना वो मुंतजिर हैं तुम्हारे बारे में। कुम जो है वो जमा का सीगा है, ये मुसलमानों के की तरफ इशारा है कि मुनाफिकीन लोग जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई फतह हो जाए किसी जंग में, तो मुनाफिकीन फौरन पहुंच जाएंगे, भाई असी ते तुहाडे नाल ही सा ना, तो हमें भी माले गनीमत दो, माले गनीमत में हमारा भी हिस्सा बनता है। ठीक है, यानी अपना फायदा जो है वो सोचते हैं। ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है? व इन, और अगर काना हो लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, नसीबुन, कुछ हिस्सा,
قالوا وہ سب کہتے ہیں علم کیا نہیں نستحوذ ہم غالب آئے تھے علیکم تم پر ونمنعکم اور ہم نے بچایا تھا تمہیں من المؤمنین مومنوں سے. یعنی اب ایک دوسری ایکسٹریم بتا دی کہ اگر کافر جو ہے وہ غالب آ جائے نا تو پھر وہ کافروں کے پاس چلے جائیں گے کہ بھئی دیکھو ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، اگر ہم چاہتے ہیں نا تو ان کے ساتھ مل کے تمہاری خوب ٹھکائی کرتے اور تمہیں فتح حاصل نہ ہوتی، تو یہ ہم جو ہے نا تمہارے ساتھ تھے اس لیے جو ہے وہ تمہیں فتح حاصل ہوئی. یعنی ادھر سے بھی وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں اور کافروں کی طرف سے بھی وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. اچھا اس طرح کے نیچر کے نا کچھ لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جو نا ہر طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو بھئی میں تیرے نال ہاں، اگلے بندے کو بھی کہہ دی بھئی میں تیرے نال ہاں، تو یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے. تو بندے کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. وہ ایک آیت ہے نا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جو ہے وہ بہتر کر دے. تو ہمیں سیدھی بات کرنی چاہیے، تو یہ منافقانہ رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن. وَلَن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا غلبے کا کوئی راستہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت والے دن جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے. ظاہر سی بات ہے فیصلہ کیا فرمائیں گے، یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے. منافقین کے متعلق جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ایک نور ہے اور اس نور کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے. ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا دین لے کے آیا ہے اور اس دین کو بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. پھر جو ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس نور کو پھیلایا اور سٹل جو ہے وہ کافر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ نور جو ہے یہ ایمان جو ہے یہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائے گا مومنین پر سبیل. یعنی مومنین جو ہے وہ تا قیامت رہیں گے، یہ اسلام جو ہے وہ تا قیامت موجود رہے گا. بات سمجھ میں آئی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی کلیئر ہو رہی بات کہ اپنے اپنے کچنز میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کھا رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، جواب تو دے دیا گیا. سر کہتے جی ہیں سر قیامت آنی تب بھی ہے جب کوئی مومن نہیں بچے گا، مراد تب یہ ہے سارے کہ کافر ہوں دیکھیں گے. مراد یہ ہے نا کہ آخر تک جو ہے وہ دین اسلام تو رہے گا نا. آدم علیہ السلام جب جو ہے وہ دنیا میں اتارے گئے تھے تو اسلام کے ساتھ ہی اتارے گئے تھے نا. تو جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے تک تو اسلام موجود رہے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ مومنین پر کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. یعنی کافر جو ہے مراد اس سے یہ ہے کہ کافر کبھی بھی اس نور کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ کا دین ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. بہرحال آپ پھر قیامت تک جی بولیں. قیامت سے پہلے کوئی مسلمان نہیں رہے گا. یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت ہے نا وہ بدترین لوگوں پر آئے گی، بدترین لوگوں پر جی قیامت آئے گی. تو اب میرا خیال ہے کہ اب وہ بدترین لوگ کیا ہوں گے. دیکھیں قیامت کے سارا جو ہے وہ ایک زلزلہ اور زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، اللہ معاف کرے، کون یہ دیکھے گا؟ تو کسی مومن کو تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ مناظر نہیں دکھائیں گے نا. تو ہو سکتا ہے اس بات میں کوئی جی صداقت ہو، تو لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. آگے چلتے ہیں، بے شک. ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی 6 منٹ اور یہ بڑی اہم آیت جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے ہم نے. ان المنافقین بے شک سب منافق یخادعون اللہ وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے. واہو حالانکہ اللہ تعالیٰ خادعوہم دھوکے میں ڈال رہا ہے انہیں. واذا اور جب قاموا وہ سب کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا وہ سب کھڑے ہوتے ہیں کسالى سستی سے، کسل مندی سے، کاہلی سے. اچھا یہاں منافقین کی ایک اور حسرت بتائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَهُوَ خَادِعُوهُمْ،
حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. یعنی منافقین جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے، تو وہ گندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کافر بھی ان سے جو ہے وہ بدزن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ ان کا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے. اب دیکھ لیں کہ ہم کتنے کے مومن ہیں. کیا ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں لگتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ ہماری نماز جو ہے وہ جھٹکا نماز ہو چکی ہے. ہمیں نماز کا مطلب ہی نہیں پتا. ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر صبح کی اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو وہ گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے ان کے گھر والوں کا خیال آ جاتا ہے. یعنی اتنی سخت تاکید ہے. ہماری نمازیں کیسی ہیں یہ دیکھ لیں. سب سے پہلے نا نمازوں پر توجہ دیں. ایک تو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ٹائم پر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ رکھیں کہ جیسے آپ اللہ اکبر کہیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. آپ اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو گئے اب کہ جس ہستی نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس ہستی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا دھیان کریں نمازوں کی طرف جو ہے نا. تو ہماری نمازیں ایسی ہیں یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا خیال. چلے ٹھیک ہے، خیال آ گیا، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ نماز کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مغرو لان والی گل کرنے ہیں. یعنی 2 رکعتیں آدھے منٹ میں، 2 رکعتیں 2 منٹ میں. بھائی یہ کیسی نماز ہے آپ لوگوں کی؟ بھائی نماز پڑھیں اچھے طریقے سے، دھیان سے. یہ تو منافقین کی نشانی ہے. اس کا تو دل جو ہے وہ مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے منافق کا. اور جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کا تو دل مسجد میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جاؤں، کچھ ذکر اذکار کروں. ٹھیک ہے. اور نوافل ادا کروں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بعض کا صرف فرض پڑھتے ہیں اور سنتے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نماز کو جو ہے وہ ایک کوالٹی والی نماز بنائیں. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا کہ نماز قائم کرو. تو پلیز فار گاڈ سیک، بلکہ فار گاڈ سیک کیا کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ نمازوں کو درست کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمارا ہی فائدہ ہے نا اس میں. تو نمازیں ٹھیک کریں. وہ صحابی جو ہیں وہ تو ایسے صحابی تھے کہ جب مسئلہ آ جاتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے صلاۃ الحاجت. اللہ رب العزت ان کا مسئلہ وہ حل کر دیتے تھے. یعنی اتنی ایسی جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، ایسی زبردست وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ 2 کیا ہم 100 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے، کیونکہ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی بنائیں اپنی. سوچیں، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد جو ہے وہ دل میں ہو. بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہے، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری رحمت ہے جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں. یراؤن الناس، وہ سب لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ، اور وہ سب اللہ کا ذکر نہیں کرتے. الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. یعنی نماز بھی اگر پڑھتے ہیں نا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. بھائی دیکھو جی لمبے رکعتاں، لمبے سجدے. بھائی لمبی رکعتیں پڑھنی ہے، لمبے سجدے کرنے ہیں تو گھر میں جو ہے وہ کسی کونے میں بیٹھ کے کر لو. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرو. بعض لوگ جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو رو پڑتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. بھائی رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیں،
کیونکہ اگر کسی کے سامنے آپ روتے ہیں نا تو آپ کے آنسو ورتھ لیس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ اپنے آنسو بہائیں گے نا تو ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہوگی، یاد رکھیے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا اجر دے، آمین اور اللہ آمین تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آمین اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تو کوئی کویشچن ہے؟ ویسے تو ٹائم نہیں ہے کویشچن کا، تو ٹھیک ہے جی، پھر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔